السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آل محمد پر۔ دوستوں، میں شمشاد قادری۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو بڑا پرہیزگار، متقی، نمازی اور بہت پرہیزگار تھا۔ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا، بہت بڑا عابد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمتیں نازل کی ہوئی تھیں۔ اس کی عبادت گاہ کے قریب اللہ رب العزت نے ایک انگور کی بیل اگا دی تھی اور ایک چشمہ جاری کر دیا تھا، جس سے اس عابد کو جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی تو اس چشمے سے پانی پی لیا کرتا تھا، اور جب بھوک لگتی تو اس بیل سے انگور کھا لیا کرتا تھا، اور اس کے علاوہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ ماشاءاللہ دوستو، بہت بڑا عابد، پرہیزگار، متقی تھا۔ ایک دن اس کی عبادت گاہ کے قریب ایک نوجوان عورت آئی اور اس نے کہا کہ اللہ والے، کیا آپ کا رب آپ کو دیکھ رہا ہے؟ اس نے کہا میرا رب ہر وقت ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے نیک بندے، میرا شہر یہاں سے کافی دور ہے اور رات ہو گئی ہے، کیا آپ مجھے ایک رات کے لیے اپنے یہاں پناہ دیں گے؟ میں ایک رات آپ کے یہاں ٹھہرنا چاہتی ہوں، صبح ہو جائے گی میں چلی جاؤں گی۔ اس عابد نے کہا ٹھیک ہے، آ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ وہ عورت اندر چلی گئی اور جیسے ہی وہ اندر عبادت گاہ میں اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تو اس عورت نے اپنے سارے کپڑے اتار دیے اور وہ بالکل برہنہ یعنی ننگی ہو گئی، اور اس عابد سے کہا کہ آج رات مجھ سے جتنا چاہے اتنا کھیل سکتے ہو، مجھ سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ اس عابد نے کہا کہ لعنت ہو تجھ پر اللہ کی، مردود، بغیرت، تجھے شرم نہیں آتی، کپڑے پہن لے۔ وہ بولی کہ اگر تو آج رات مجھ سے فائدہ اٹھا لے گا تو تیرا کیا چلا جائے گا؟ عابد نے کہا میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ عورت بار بار اس پر ضد کر رہی تھی کہ تو میرے ساتھ بدفعلی کر۔ اس عابد نے اپنے نفس سے کہا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اس کے نفس نے کہا کہ میں اس عورت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ تو اس عابد نے کہا کہ اے نفس، کیا تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ تو فائدہ اٹھائے گا اور مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا؟ میں نہیں چاہتا کہ میں جہنم میں جلوں، لیکن نفس اور شیطان اس کو بار بار برگلا رہے تھے، اس کو گناہ پر مائل کر رہے تھے، گناہ کرنے پر آمادہ کر رہے تھے، لیکن وہ اللہ کا بندہ گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ جب نفس اس کو بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ تو اس کے ساتھ کھیل اور رات کو اس کے ساتھ عیش و عشرت کر، تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تجھے یہ پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زانی کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالے گا، اور جہنم کی آگ وہ ہے جو کبھی نہیں بجھے گی، ہمیشہ جلنے والی ہے، تو مجھے ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈھکیلنا چاہتا ہے؟ اور اس نے نفس کو ٹھکرایا، لیکن نفس بار بار اس کو گناہ پر مائل کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں ایک چھوٹی سی تھوڑی سی آگ جلاتا ہوں، اگر تو نے اسے برداشت کر لیا تو تیری مرضی، پھر جو چاہیں کرنا۔ اس نے چراغ جلایا اور چراغ میں اپنا ہاتھ رکھا اور اس کی ہاتھ کی انگلی جلی، پھر اس نے دوسری انگلی جلائی، پھر تیسری انگلی جلائی۔ اس طرح سے اس نے نفس سے کہا کہ دیکھا، تو اس آگ کو برداشت نہیں کر سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ اور اتنا کہنا تھا، اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے بچا، اور اس عورت کا اتنے دعا کرنی تھی کہ اس عورت کو کھڑے کھڑے موت آ گئی اور وہ عورت وہاں گر گئی۔ جب وہ عورت مر گئی اس کی عبادت گاہ میں، تو شیطان ملعون آیا انسان کی شکل میں، اور اس نے باہر کھڑے ہو کر شور مچا دیا کہ اس عورت نے، فلاں عورت، اس شخص نے، یعنی اس عابد نے، جسے پورا شہر عابد کہتا ہے، اسے عبادت گزار اور بڑا نیک مانتا ہے، یہ تو بہت بڑا ظالم اور زانی نکلا، اس نے فلاں عورت کے ساتھ میں زنا کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ اتنا سننا تھا، تمام بستی کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر بادشاہ بھی آ گیا۔ جب بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا کہ ہم جس کو ایک بہت بڑا عابد، پرہیزگار، متقی مانتے تھے، آج اس نے اتنا بڑا گناہ کر دیا، پہلے تو بادشاہ کو یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن جب بادشاہ نے موقع واردات پر جا کر دیکھا تو وہاں یہ سارا ماجرا تھا۔ اس عابد نے کہا کہ باہر، عابد سے بادشاہ نے کہا کہ باہر آؤ۔ وہ باہر آ گیا، بولے وہ عورت کہاں ہے؟ اسے بھی باہر لاؤ۔ تو اس عابد نے کہا وہ عورت مر چکی ہے۔ کہ کیسے؟ اس نے ساری بات بتائی، لیکن بادشاہ نے اور تمام بستی والوں نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا، اور اس سب لوگوں نے کہا کہ تو نے اس کو مارا ہے، اس کے ساتھ میں زنا کیا ہے، جب وہ تیرے ساتھ زنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئی تو نے اس کا قتل کر دیا، یعنی اس پہ الٹا الزام لگا دیا، اور اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار کر کے لے گئے۔ اس عابد کا جو ہاتھ جلا ہوا تھا وہ چادر کے اندر ڈھکا ہوا تھا، اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور اس عورت کی لاش کو بھی اٹھا کر لے گئے۔
वहाँ का कानून ये था कि जिना करने वाले को आरे से चीरा जाता है। उस आदमी को बांध दिया गया, आबिद को, अल्लाह वाले को, और उसके सर पर जब आरा रखा और आरा चलना शुरू हुआ तो उसकी ज़ुबान से आह निकली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा और उससे कहा कि दोबारा आह मत निकालना, अगर दोबारा आह निकली तो कसम है मुझे अपने जाहो जलाल की, मैं आसमान को गिरा दूंगा और ज़मीन पर आसमान को गिरा दूंगा, पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। वो आबिद अल्लाह का नेक बंदा ऐसे ही खड़ा खड़ा चिर गया और उसके 2 टुकड़े हो गए। जब वो चिर गया, उसके 2 टुकड़े हो गए, तो खुदा की कुदरत देखिए, उस औरत की रूह वापस आ गई और वो औरत ज़िंदा हो गई। और उसने सारा माजरा बताया कि आप लोगों ने ये बहुत बड़ी गलती की, इसका कोई कसूर नहीं था, इसने मेरे साथ में ज़िना नहीं किया था और ना ही इसने मुझसे ज़िना करने के लिए मुझे मजबूर किया था, बल्कि मैंने खुद इसको मजबूर किया था कि मेरे साथ में ऐसा कर, और इसने ऐसा नहीं किया। और देखो इसका हाथ जला हुआ है, इसने हाथ जलाया था अपना, ये इसकी निशानी है। तो तमाम बस्ती वाले और बादशाह जो था वो बहुत ही अफसोस किया उन्होंने, और बहुत अफसोस किया और बहुत पछताए कि हाय हमसे ये क्या हो गया, हमने एक बेकसूर को कत्ल कर दिया, बेकसूर को कत्ल कर दिया। इतना ये सारे वाक़े के बाद में वो औरत फिर मर गई, और क्योंकि अल्लाह ताला को उसकी गवाही देने के लिए उस औरत को ज़िंदा किया गया था, तो जैसे ही उसने गवाही दी और वो अल्लाह का नेक बंदा तमाम लोगों की नज़रों में सच्चा साबित हो गया, तो उस औरत की रूह फिर कब्ज़ हो गई और वो मर गई। बादशाह ने हुक्म दिया कि इन दोनों को दफन कर दिया जाए। जब उन दोनों को दफन किया गया और उनकी कब्र खोदी गई, उस अल्लाह के नेक बंदे की कब्र खोदी गई, तो कब्र के अंदर से मुश्क व जाफ़रान की खुशबू आ रही थी और काफूर की खुशबू आ रही थी। ये अल्लाह की रहमत थी। जब उसकी मैयत को कब्र में उतारने लगे तो आवाज़ आई कि ठहर जाओ, अभी मैयत को कब्र में मत उतारो, तमाम मलाइका और फरिश्ते आए हुए हैं, वो उसका जनाजा पढ़ रहे हैं, पहले मलाइका को जनाजा पढ़ने दो, उसके बाद में कब्र में उतारना। दोस्तों ये है अल्लाह की रहमत कि अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके नमाज जनाजा पढ़ने के लिए आए। अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि मैंने इसके लिए जन्नत में बहुत ही आलिशान मकान कर दिया है और 50,000 हूरों से इसका निकाह करूँगा, यानी इसकी खिदमत में 50,000 हूरें दूँगा। ये अल्लाह वालों की बात होती है दोस्तों। जो लोग अपने नफ्स पर काबू करते हैं और अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह को खुश करने के लिए गुनाह से बचते हैं, अल्लाह उन पर अपनी बेशुमार रहमत नाजिल करता है। तो दोस्तों वो अल्लाह का नेक बंदा था, उसने गुनाह से बचने के लिए अपनी खुद मर गया, सजाए मौत मंजूर कर ली, आरे से चिर गया, लेकिन उसने गुनाह नहीं किया दोस्तों।